دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ آج بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کے گویا ایک اس موقف پر، اس نیریٹو پر جو انہوں نے اپنی جماعت مسلم لیگ نواز کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا ہے، خصوصاً 2014 سے آنورڈ، کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ ظہیر الاسلام، پاشا، کیانی، بجوا، فیاض حمید وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے جو ایک سازش کر کے اور ججز کو اپنے ساتھ ملا کے، ججز ان کو کہنا ویسے بندہ لگتا ہے میں زیادتی کر رہا ہوں، یعنی ٹاؤٹ جو تھے پاکستان دشمن طاقتوں کے، جن کا نام ثاقب نثار، کھوسا، گلزار، دیکھیں نا کس طرح کافی ردی ملتا ہے، ثاقب نثار، کھوسا، گلزار، جی، بندیال، نقوی، اور اب ایک اور نام ہے جو چند دن کے لیے چیف جسٹس یا ایکٹنگ چیف جسٹس بنا، اس لیے ہم اس کی بحرمتی کر کے اپنے آپ کو پکڑوانا نہیں چاہتے۔ تو بہرحال میاں صاحب نے تقریر کے دوران چند معاملات کو گویا ری ایٹریٹ کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے جن لوگوں نے پاکستان کو ڈی ریل کیا، اور ایک ہنستے بستے اور گویا ایک ترقی کی شاہراہ پر جو گامزن ہو چکا تھا اس کو ڈی ریل کیا، محض کسی کے حسد میں، یعنی نواز شریف کے حسد میں، یا اپنی ایک طمع، ہوس اور لالچ میں، اور اپنی نام نہاد، یعنی دیکھیں یہ سب ملازم لوگ تھے، نوکری پیشہ لوگ تھے، ان بغیرتوں نے اپنی انفلیٹڈ ایگو، جو کہ مس پلیسڈ ایگو تھی، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور گویا کینہ شتر جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک چلتے بستے ہنستے پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے کو ایسا ڈی ریل کیا کہ گویا جام بلب کر دیا۔ تو میاں صاحب نے اس کا گویا نوحہ کہا ہے کہ ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ خصوصاً انہوں نے نام لیا نقوی کا، وہ ٹرکاں والا نقوی جو ہے، جو ٹرک بھر کے پیسے لیتا تھا، امیجن کریں پیمانے ان کے، اور اعجاز الاحسن کہ وہ کیسے، یعنی ہمیں تو وہ میاں نواز شریف کے بقول کہ 150 پیشیاں بھگتنی پڑی صرف میاں صاحب کو، اور بے بنیاد کیسز میں، محض یہ کہ پاکستان کو ڈی ریل کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ اور یہ بات بھی تشت زبام ہو چکی کہ آڈیو ہے ثاقب نثار کی کہ میاں صاحب اور مریم کو بہرحال قید میں رکھنا ہے تاکہ الیکشن میں ان دلوں کے دلے، یعنی جو نیازی قذاب ہے اس کو کامیاب کروا کے پاکستان کی گردن پر سوار کرنا ہے۔ تو اسی طرح نیازی قذاب کے متعلق انہوں نے گویا کہا کہ اس نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا اور ان کا اعلی کار بنا۔ اسی طرح انہوں نے اپنی اس بات کو بھی گنوایا کہ کس طرح انہیں اپنا 98 میں جب بھارت کے نیوکلیر ایکسپلوژن کے جواب میں پاکستان نے نواز شریف کی قیادت میں نیوکلیر دھماکے کرنے کا پروگرام بنایا، تو امریکی صدر نے علی اعلان، یہ سب کو پتہ ہے، یہ انٹرنیشنل نیوز میں ملٹیپل چینلز میں بات ہوئی، اور اس کے اپنی یعنی گویا آواز میں یہ باتیں موجود ہیں بل کلنٹن کی کہ $5 ارب کی آفر کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ نیوکلیر ایکسپلوژن نہ کریں، اور $5 ارب پاکستان کو دیا جائیں گے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ایسے مواقع ہوں اور کسی قوم کو خریدنا ہو اس کے لیڈر کو، تو کچھ جو ہیں وہ سامنے پروپوزلز ہوتی ہیں اس ملک کے ڈائجیشن کے لیے، اور کچھ انڈر ہینڈ گیمز ہوتی ہیں جو کہ زیادہ ایک طرح سے پرسنل لیول پر اہم ہوتی ہیں۔ تو اگر انہوں نے $5 ارب اعلان آفر کیے تھے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ کیا آفر کیا ہوگا، کہ ذاتی حیثیت میں اگر میاں صاحب کوئی مفاد حاصل کرنا چاہیں گے تو اس کو بھی لامحدود یقیناً گویا وہ کارٹے بلانش کہتے ہیں نا، کہ جیسے ایک اوپن چیک جیسے کہتے ہیں کہ وہ دیا ہوگا
اس لیے کہ امریکن سٹائل عموماً یہی ہے. اور اس کی دوسری پاسبلٹی کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس کی بھی یقیناً انہوں نے تصویر کشی کی ہوگی، دھمکی دی ہوگی. جیسے کہ بعض کے حالات نے یہ بتایا بھی کہ مئی 1998 کو یہ نواز شریف نے پاکستان کے مفاد کے لیے، اپنی قوم کے گویا مورال کو اپ رکھنے کے لیے اور اس کی سیکیورٹی کو دوام دینے کے لیے نیوکلیر دھماکے کیے. اور اس سے تقریباً 1.5 سال بعد دسمبر 99 میں امریکی پوڈل جو کہ اب گویا جہانی ہو چکا، مشرف، اس کی قیادت میں سازشوں نے پاکستان پر شب خون مارا اور نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا. اور کون نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے وہ 98 کی مئی 28 کے نیوکلیر ایکسپلوژنس میں جو امریکی حکم عدولی تھی، ایک بہت بڑا فیکٹر اس میں یہ شامل تھا. اور پھر سیکنڈ فیکٹر یہ شامل تھا کہ وہ جو امریکیوں کا ڈاؤٹ اور بکا ہوا شخص مشرف تھا، اور باضابطہ جسے پاکستان کی تاریخ میں غدار قرار دیا گیا جوڈیشل فورم سے، اور اب بھی وہ فیصلہ اس حد تک موجود ہے، اس کو اوور ٹرن نہیں کیا گیا. اگرچہ اس ٹریبیونل کو ختم کیا گیا لیکن فیصلہ جو ہے وہ اب بھی گویا موجود ہے. تو اس شخص نے گویا ملک بیچ دیا. وہ اقبال نے کشمیر کے متعلق کہا تھا نا کہ دہقانوں کچھ تو جوئے و خیاباں فروختن، قوم فروختن دو چہ ارزاں فروختن. کہ دیکھیں یعنی دہقان، کسان، کھیت کھلیان اور ندیاں اور باغیچے باغ سب بیچ دیے تم نے، ایک قوم کو فروخت کر دیا اور بڑا سستا فروخت کیا. وہ ڈوگرا گلاب سنگھ کی بات ویسے اس کنٹیکسٹ میں کر رہے تھے، لیکن اس شخص نے، نیازی قذاب نے، اور اس کے یعنی اکمپلسز جو تھے پاکستان دشمنی میں، جو نام پیدا کرنا چاہتے تھے، بجوا، فیض حمید اور وہ 5 بے غیرت ججز جس کا سرگنا ثاقب نثار اور بعد میں کھوسا و گلزار اور بندیال تھے، یعنی انہوں نے اور اس نیازی قذاب نے نہ صرف پاکستان کو فروخت کیا، اور اس سے پہلے جیسے مشرف نے فروخت کیا تھا اسی سینس میں فروخت کیا، بلکہ یہ شعر جس کنٹیکسٹ میں کہا گیا اس کو بھی فروخت کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نیازی قذاب کے دور میں، اور رپورٹڈلی اس کی کنسنٹ سے انڈین گورنمنٹ نے آزاد جموں اور کشمیر کی ریاست کو ختم کر دیا، اس کے اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کر دیا، اس کا اسٹیٹ جو گویا اسٹیٹس تھا اسٹیٹ کا اس کو بھی ختم کر دیا. اور ان لوگوں نے کہا کہ بس ایک دن آدھا گھنٹہ 15 منٹ جو ہیں وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں. تو یہ گویا ان کی وہ شف سرکار کی طرح یہ شف تھا کہ اس طرح کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ جس طرح چاہتے تھے حل بھی ہوگا. وہ یہی چاہتے تھے جو مودی کی جھولی میں رکھنا چاہتے تھے اور وہ رکھ دیا. یعنی بغیرتی کی کوئی حد نہیں ہے ان لوگوں کی. تو بہرحال میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف یہ لوگ تھے جو بک گئے، اور ایک طرف میاں صاحب تھے کہ انہوں نے اربوں ڈالر کی پیشکش کو جو ملک پاکستان کو ملنے تھے، اور بہت سارے جنرلز، بلکہ اس وقت کے سارے جنرل اس کے حق میں تھے کہ پیسے پکڑو جھاڑ دو دھماکہ. اس لیے کہ بہت سارے جنرلز اور ججز کے اب تو یہ بھی تشدد بام ہو چکا کہ بچے اور کاروبار اور بیویاں جو ہیں وہ امریکی سٹیزن ہیں، ان کی الٹیمیٹ وفاداری جو ہے وہ امریکیوں کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے قصابوں کی طرح گویا ذبح کیا جب بھی انہیں موقع ملا، اور اب بھی ذبح کر رہے ہیں. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بابر ستار سمیت 6 ججز ہیں، اس طرح کچھ سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اس طرح لاہور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں. ان بدبختوں کی لائلٹیز کہیں اور ہیں، اور یہ تو گویا لوٹ کھسوٹ کے مال غنیمت اکٹھا کرنے پاکستان میں ہیں. بیوی بچے پہلے ہی پہنچ گئے بیرون ملک. تو بہرحال میاں صاحب نے ایک یہ گویا کمپیریزن کیا کہ ترقی اور گویا اشیاء عام خوردنی جو ہیں ان کی جو ریٹس تھے ان کے دور میں کیا تھے، اور بعد میں ان لوگوں نے کیا کر دیا. اس طرح پاکستان ترقی کی شاہراہ پر تھا، انہوں نے ڈی ٹریک کیا اور پاکستان کے مفادات کو بیچا. اور پھر
ایک یہ بھی بات کہی کہ 2013 کے الیکشن میں خیبر پختونخوا میں جو نیازی قذاب کی پارٹی اور اس وقت یعنی راحیل شریف، فیاض حمید اور ظہیر الاسلام وغیرہ کی پارٹی تھی اپنا پی ٹی آئی، اس نے کوئی واضح اکثریت حاصل نہیں کی تھی بلکہ سمپلی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی. تو مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ نے انہیں یہ سجیشن دی کہ ہمارے ساتھ ملیں تو ہم اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن میاں صاحب نے یہ کہا کہ پھر ہم پر یہ گلہ آئے گا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے اس کو موقع نہیں دیا گیا، تو ہمیں انہیں موقع دینا چاہیے. تو گویا مولانا صاحب کی یہ پیشکش یا تجویز جو ہے نواز شریف نے اس پر عمل نہ کیا اور وہاں پر نیازی قذاب کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر اس کو بطور سپرنگ بورڈ استعمال کر کے پھر اس پورے ملک کا تیا پانچا کرنے کے لیے ان بغیرتوں نے نیازی قذاب کو ایک مصنوعی طریقے سے پاکستان کی گدی پر بٹھا دیا. تو یعنی اب ظاہر ہے یہ باتیں تو بالکل صحیح ہیں اور یہ مطالبہ بھی درست ہے کہ اگر سیاستدانوں کی اور خاص طور پر وہ جو جینوئن سیاستدان ہیں ان کو 150 پیشی ایک ہی کیس میں بھگتوائی جا سکتی ہے، اور ان کے آل اولاد کو بھی جیل کی نظر کیا جا سکتا ہے، ان کی پارٹی کو بھی کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کی پارٹی کی صدارت اس سے چھینی گئی اس لیے کہ نیازی قذاب کو فیسیلیٹیٹ کرنا. تو پھر یہ کیا بات ہے کہ یہ ہولی کاؤز ہیں، یہ مقدس گائیں ہیں جن کا نام کبھی نقوی ٹرکاں والا ہوتا ہے، اعجاز الاحسن ہوتا ہے، یہ عطا بندیال ہوتا ہے، یہ ثاقب نثار کھوسا گلزار ہوتا ہے، یا راحیل شریف ہوتا ہے، اور بجوا فیض حمید وغیرہ اس قسم کے پاکستان دشمن ایلیمنٹس ہیں، مختلف ناموں میں آتے ہیں. وہ کیا کہا گیا ہے کہ بھیس بدل کے آتے ہیں ہر زمانے میں، پیر ہے آدم جواں ہے لات منات. پاکستان کے دشمن جو ہیں اگر ہم ہسٹوریکل کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بے شمار دشمن ان کے جو ہیں، جہاں ظاہر ہے سویلین لباس میں سیاستدانوں کی صفوں میں بھی نظر آئیں گے، وہاں ڈسپرپورشنٹلی ہائیسٹ نمبر جو ہے وہ باوردی نظر آتا ہے یا کرسی عدالت پر برجمان نظر آتا ہے. یعنی وہ موجودہ عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر ہے، اس کے دادا ایوب خان جو جیلی مارشل لا، وہ فیلڈ مارشل تھا جس نے پاکستان کے دریاؤں کو بیچا اور پاکستان کے نفس سے اور جسد سیاست کو ایسا چرکا لگایا کہ آج تک وہ ریکور نہیں ہوا. اور دوسری طرف ججز کو دیکھ لیں کہ جسٹس منیر سے آج تک، یعنی آج سے کچھ پہلے تک سمجھ لیں کہ بندیال تک، جسٹس منیر سے بندیال تک، اور اعجاز الاحسن اور نقوی ٹرکاں والا، امیر بھٹی اور ابراہیم خان پشاور ہائی کورٹ، اور یہ بابر ستار وغیرہ تک دیکھ لیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان دو جو سکسیشن آف لائنز آف سکسیشن ہیں، جوڈیشری اور باوردی لوگ، ان میں غداروں کی تعداد پاکستان کے دشمنوں کی کہیں زیادہ ہے سویلین کے مقابلے میں. یہ ایک المیہ ہے. تو بہرحال میاں صاحب کا یہ مطالبہ کہ ان لوگوں کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جانا چاہیے. اب ان کا روح سخن اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ جوڈیشری کی طرف ہے کہ اگر ان لوگوں کا تمہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب حکومت کرنا چاہتی ہے، جیسے اب انہوں نے کہا جوڈیشل ریفارمز لائیں گے، تو اس کو چیک میٹ کر دیا گیا. اس کو یہ کہا گیا کہ وہ مخصوص سیٹیں جو ہیں وہ ان کو ہم سسپینڈ کر رہے ہیں. یہ گویا پریمپٹ کرنا تھا کہ یہ آئینی ترمیم کرنے میں مشکلات پیش آئیں یا نہ کر سکیں، اور راوی اسی طرح چین لکھتا رہے اور ججوں کی مناپلی قائم رہے. اور ایک یہ بھی ویسے فنن طبع کے لیے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ منیب اختر نامی شخص نے بطور ایکٹنگ چیف جسٹس حلف لیا، اور یہ کم و بیش اسی کیٹیگری میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے جس کیٹیگری میں اعجاز الاحسن، بندیال وغیرہ تھے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ اب بھی عناصر ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے اور اوپر موجود ہیں نیازی قذاب کو فیسیلیٹیٹ کرنے پر جو تلے ہوئے ہیں. اس طرح ان کا روح سخن یہ بھی ہوگا کہ حافظ صاحب اے دوڑے پیٹی برا نے انہوں ملک نو برباد کیتا ہے. انہوں نے ذرا کوئی اپنے، یعنی وہ کہنے کو تو کہتے ہیں ہمارا بڑا ڈسپلن ہے اور ہمارا بڑا اکاؤنٹیبلٹی کا جو نظام ہے اور فالٹ لیس ہے، بڑا آئیڈیل ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک ایک کی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکی؟ تو اس کا مطلب ہے یہ یا کرنا نہیں چاہتے یا وہ نظام وہاں پر ہے نہیں.
یا سنجیدہ نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی چدراہٹ ختم نہیں کرنا چاہتے، کہ یہ روایت اگر چل جائے کہ جو ججز ہیں ان کی بھی اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی ہو جس طرح سیاستدانوں کی ہوتی ہے، یا جنرلز کی بھی اسی طرح ہو جس طرح ان کی ہوتی ہے، تو پھر ان کی ہولینس جو ہے، ان کا تقدس مجروح ہوگا اور ان کی بدماشی جو ہے اس میں ظاہر ہے ڈنٹ پڑے گا۔ لہٰذا اپنے مستقبل کو سیو کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو پیش رو ہیں ان کو بھی نہ پوچھا جائے، لہٰذا یہ اصل میں انہیں ڈھال پرووائڈ کرتے ہیں، گویا ایک گینگسٹر کی طرح کام کرتے ہیں، جس طرح گینگ ہے نا کہ ہم نے ملک جائے بھاڑ میں، ہم نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونے دینی۔ اگرچہ کچھ ایکسیپشنز ہیں، جیسے کہ اب قاضی فائز عیسی صاحب کی موجودگی میں کم از کم 2 ججز کو تو اکاؤنٹیبل ٹھہرا ہی دیا گیا، اگرچہ ان کو نیب کے شکنجے میں نہیں کسا گیا، جو کہ کسنا چاہیے، اس لیے کہ نیب کا شکنجہ کیا محض سیاستدانوں کے لیے ہی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں ایک یعنی گویا محبت کے انداز میں میاں صاحب سے بھی گلا ہے کہ نیازی قذاب ایک ایسا سانپ ہے ان بہت سارے سانپوں میں جو میاں صاحب نے پالے، اور نیازی قذاب کو جو بوسٹ ملا ہے وہ شوکت خانم قادیانن کے نام کا ٹرسٹ بنا کے جو ایک لوٹنے کا مشین بنائی گئی ہے، شوکت خانم ٹرسٹ، اور اس کے نام سے ہاسپٹل، اور اس کے نام سے جو چندے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات جمع کیے گئے، اور لوگوں کو دھوکہ دے کر اس کو ایک مشین، منی میکنگ مشین اپنی بنائے ہوئے ہیں، اور رپورٹڈلی 15 ارب روپیہ اس کا سالانہ آمدنی لیتے ہیں، لیکن خرچے کی بات آتی ہے تو لوگوں سے صدقات، زکوٰۃ وغیرہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اور پھر جب حکومت میں تھے تو اپنے ڈسکریشنری فنڈز کا بھی استعمال کرتے تھے، اپنی مینیپولیشن استعمال کرتے تھے چندہ دلوانے کے لیے، حالانکہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ کوئی بھی عہدیدار جو ہے وہ اپنی کسی NGO کے لیے یعنی لابینگ نہیں کر سکتا، لیکن پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر ان لوگوں نے چندہ لینے والوں سے چندہ لیا، چندہ خوروں سے چندہ لے لیا، یعنی عجیب و غریب ایک بڑی مضحکہ خیز حد تک خیرات چور ہیں، زکوٰۃ چور ہیں، زکوٰۃ خور ہیں۔ اسی طرح ڈھونگ یہ رچاتے ہیں کہ وہاں پر مفت ہوتا ہے، لیکن وہ ایک محض نامینل سا اس میں اس کا ایلیمنٹ ہے، باقی سارا کمرشل معاملہ ہے، اور عام لوگ ہاسپٹل سے کہیں مہنگا۔ لہذا اس ٹرسٹ کو قائم کرنے میں، اس ہاسپٹل کو پہلا بنانے میں 70 کروڑ جو خرچ آیا تھا اس وقت، یعنی مڈ 80s، لیٹ 80s میں یا ارلی 90s میں، تو اس میں 70 کروڑ میں 50 کروڑ تو میاں شریف نے دیا تھا، نواز شریف نے دیا تھا، شریف فیملی نے دیا تھا، تو گویا میجر کنٹریبیوشن تو ان کا تھا اس ٹھگری کو ایک منظم انداز میں اسٹیبلش کرنے میں، اور اس طرح ان سے پھر انہوں نے یعنی باقاعدہ اس کی تختی لگوائی، اس کا افتتاح کروایا۔ اس طرح اس چور کو انہوں نے، نیازی قذاب جب چوری چکاری اور بدکاری کے کیسٹ میں باقاعدہ کرمنل ڈکلیئر ہو چکا ہے، سزا یافتہ ہے، اور اس کو باقاعدہ جھوٹا اس نے یعنی یہ بات کی کہ ہمارا گھر نہیں ہے، اور اس کو گھر بھی یعنی پلاٹ بھی دیا گیا لاہور میں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت ایون جو سرکاری ادارے ہیں، سکولز وغیرہ، وہاں بھی ان کی ٹکٹیں بچوائی گئیں، بے شک لوور لیول پر کسی نے کیا ہوگا، لیکن بہرحال جن کی حکومت تھی ان کو کچھ حصہ تو جاتا ہے اس کا۔ اس طرح قادری ایک سانپ ہے، اس کو بھی میاں صاحب نے گویا انٹروڈیوس کرایا اور اس کو پالا اور گھر سے پیسے دیے۔ اب ظاہر ہے میاں صاحب کے حق میں یہ بات کی جا سکتی ہے، انہوں نے ایک گڈ فیتھ میں ایک اچھی بازار جو کاسٹ تھی اس کے لیے اپنے ہارڈ ارنڈ منی جو اپنے بزنس سے کمائی تھی وہ دی تھی، تو اس پر اعتراض یقیناً نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ایک یعنی ان کے فین ہونے کے ناطے سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ بھی کچھ مردم شناسی کا کورس کر لیں، ان جو سانپوں کو ہے ان کو دودھ پلا کے بڑا نہ کیا کریں تاکہ آپ کو ڈس سکیں۔ اسی طرح وہ جو انجانی مشرف ہے اور یہ جو قادیانی نسل کا چشم و چراغ بجوا ہے، ان کو بھی ظاہر ہے منظر عام پر تو بہرحال میاں صاحب ہی لائے تھے، اور انہوں نے پھر انہی کو کتوں کی طرح کاٹا تھا۔ تو ظاہر ہے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ایک پورا جو گلہ ہے یعنی
ایک جو ایک گروہ ہے کچھ جانوروں کا یا وولفس کا یا کچھ بھی کہہ لیں، اس میں سارے ایک ہی طرح کے ہوں تو جو بیسٹ بھی ایفرٹ کرے گا اسی میں سے چنے گا نا. تو اس لیے ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. یہ بات اپنی جگہ ویلڈ ہے، لیکن بہرحال ہمارا ان سے کیونکہ ایک فین ہوڈ کے ناطے بھی ہے معاملہ، تو اس لیے ہم ان سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ ان سانپوں کو پہلے ہی پہچان لیا کریں اور نہ پالا کریں. تو اسی طرح یہ ایک یعنی ظاہر اب وہ گرم ہے خبر، چلو ایک دو فکر اس کے متعلق بھی کہہ لیتے ہیں کہ جو کرغزستان کے کیپٹل بشکیک ہے وہاں پر تعلیم حاصل کرنے ظاہر ہے مختلف ممالک کے اسٹوڈنٹس ہیں، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، مصر، باقی اور بہت سارے ملکوں کے. تو وہاں پر مصری اسٹوڈنٹس اور لوکل اسٹوڈنٹس کے کسی گروہ کا آپس میں تصادم ہوا، اور وہ لوکل اسٹوڈنٹس تھوڑے تھے، 2-4 تھے، تو ان کو مصریوں نے غیر ضروری طور پر تشدد کا نشانہ بنایا. ظاہر ہے آج کل تو لوگ ویڈیو بنانا تو گویا فرض اولین اور فرض عین سمجھتے ہیں، تو وہ ویڈیو بھی بنی اور پھر سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہوئی، اور اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ لوکل جو آبادی اور اسٹوڈنٹس ہیں وہ مشتعل ہوئے اور انہوں نے حملہ کر دیا. لیکن وہ حملہ کوئی سارے ہاسٹلس پر نہیں کیا گیا، ایک ہاسٹل پر ہوا. تو ظاہر ہے پھر حکومت نے ریئیکٹ اس انداز سے کیا گویا گھبراہٹ میں، کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ چین میں جب وہ کووڈ کا سلسلہ تھا تو پاکستانی اسٹوڈنٹ پھنسے ہوئے تھے. اس وقت یعنی کہ حکومت نے بڑا کالسنس کا رویہ اپنایا اور ان کو واپس آنے کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. جب شور اٹھا تو ان کو زلفی بخاری وغیرہ نے اس طرح یعنی مینج کیا کہ 5 لاکھ روپے تک بھی رپورٹڈلی ٹکٹ انہیں خریدنا پڑا، یعنی آن پیمنٹ ان کو لے کے آئے. اور گویا اس پروسیس میں بھی جو ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہے اعلی یوتھ کا، نیازی قذاب کے پیروکاروں کا لوٹنے کا، انہوں نے اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی تھی. اس چیز کو دیکھتے ہوئے موجودہ حکومت نے گویا ایفیشینٹ رول ادا کیا. ظاہر وزراء بھی اب بھیج رہے ہیں، کچھ بھیجے ہیں وہ امیر مقام، اور اب اسحاق ڈار بھی جا رہا ہے. وہاں کی جو مختصر سا عملہ ہے ایمبیسی کا اس کو بھی ایکٹیویٹ کیا. انہوں نے اپنی سے بہت ساری کوششیں کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی 30 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس کو ایمرجنسی بیس پر فری گورنمنٹ نے اپنے ایکسپینس پر وہاں سے پاکستان پہنچا دیا. لیکن اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ حکومت گویا ان کے احساسات کے ساتھ ہے کہ ان سے زیادتی نہ ہو اور وہ محفوظ رہیں، ان کی سیفٹی کے لیے بظاہر یہ قدم اٹھایا گیا ہے. لیکن ایک اس کا دوسرا اسپیکٹ بھی ہے. یہی لوگ اب جب ادھر رہیں گے اور یہ روئیں گے کہ ہم نے اتنے سال وہاں پر ضائع کیے، پیسے بھی ضائع کیے، تو اب ہماری ڈگری کہاں گئی ہے. تو اس لیے یہ ٹھیک ہے وہاں موقع پر نہ بھی رہتے، کسی اور شہر میں منتقل ہو جاتے، وہاں کی حکومت کے تعاون سے ان کی سیکیورٹی ہو جاتی، اور جو ہی حالات سبسائڈ ہوتے جیسے کہ اب کنٹرول میں آ چکے ہیں تو یہ وہاں پر پھر اپنا ریزیوم کر لیتے اسٹڈیز کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے اپنے تئیں تو اچھا کام کیا ہے، لیکن نتیجتاً کل ایک اور مسئلے کو جنم دے دیا ہے جو کل کراپ اپ ہوگا. یہی لوگ، ان کے والدین پھر جلوس نکالیں گے، دیکھیں جی ہمارے بچوں کو کیا، ان کا کریئر تباہ ہو گیا، اب یہاں پر ان کو ویسے ہی داخل کر لیں کسی میڈیکل کالج میں جہاں پہلے وہ داخل نہیں ہو سکے تھے. تو اس کا بھی حل ڈھونڈنا چاہیے، اور اس کا حل یہی بہتر تھا کہ یا تو اب بھی جب حالات نارمل ہوتے ہیں تو وہاں پر واپس پہنچائیں اسی طرح، یا وہاں سے نکالنے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا کسی بھی یعنی حکومت کے، وہاں کی حکومت کے تعاون سے. ظاہر ہے حکومت تو نہیں چاہتی کہ وہاں پر ہنگامہ آرائی ہو، وہاں کی بھی وہ تو ایک سپونٹینیس ریئیکشن تھا عام لوگوں کا، اور ان اسٹوڈنٹس کی ناقبت اندیشی تھی جنہوں نے وہاں کے لوکل اسٹوڈنٹس پر تشدد کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس ایکشن کے جو حکومت نے گویا ریئیکشن شو کیا ہے صورتحال میں، وہ قابل تعریف بھی ہے، لیکن تھوڑا اس میں یہ بھی معاملہ ہے کہ کل ایک اور مسئلہ پیدا ہوگا. اور ظاہر ہے جب ایک ہاسٹل پر حملہ ہوا ہے تو وہاں پر تو بہت سارے ہاسٹل ہیں، 10-12 ہزار پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، صرف انڈیا کے 15 ہزار کے لگ بھگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا ادارہ ہے. تو وہاں پر اگر باقی ممالک نے کسی ایمرجنسی بیس پر وہاں پر نہیں لوگوں کا انخلاء کروایا تو ہمیں بھی نہیں کروانا چاہیے تھا، تاکہ ان اسٹوڈنٹس کا کریئر جو ہے وہ
خراب نہ ہو. تو بہرحال دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہاں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اعلی یوتھ نے پھر وہی پاکستان کو ڈنگ مارا، اور سوشل میڈیا پوری دنیا میں، پاکستان کے سوشل میڈیا میں اس پر زیادہ ہیجان پیدا کیا گیا، اور اس کو یعنی گویا حکومت اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. اگرچہ وہ نامراد رہے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنا خوف سے باطن جو ہے بھرپور اس کا اظہار کیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو ہمیشہ نامراد رکھے، اور دین اور دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کرے. تو پاکستان زندہ باد جی. آپ خوش رہیں، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.